سنا کرتا تھا, ابھی بھی کبھی کبھار اٹھا لیتا ہوں. کتنے لوگوں کی کالز آئی ہیں کہ ہم نفسیاتی ڈاکٹروں سے علاج کر رہے تھے, ڈپریشن کے مریض بنے ہوئے تھے, مگر آپ کے بیان سن کے وہ ڈپریشن ہماری ختم, گولیاں چھوٹ گئیں. میں اپنی خدا نخواستہ تعریفیں نہیں کر رہا, یہ میرا کمال نہیں ہے, یہ اسلام کا کمال ہے, مذہب کا کمال ہے. اور یہ میرے واقعہ نہیں, تبلیغ جماعت میں کتنے لوگ ہیں جنہوں نے وقت لگایا اور ڈپریشن ان کی ختم. میرے والد صاحب سفر کر کے آ رہے تھے, والد صاحب نے اپنا واقعہ مجھے سنایا. بہت کہہ رہے ہیں میں لاہور سے کراچی آ رہا تھا ٹرین میں, تو ایک صاحب بیزار تھے, بیوی بچوں سے گھریلو جھگڑے تھے. انہوں نے کہا میں کراچی جا کے خودکشی کروں گا. والد صاحب سے ان کی گپ شپ ہوئی نا. یہ وہ دور تھا جب بہت کم لوگ تبلیغی جماعت کو جانتے تھے, بہت پرانا واقعہ ہے. ہمارے والد صاحب اللہ ان کی عمر میں برکت دے, تبلیغ سے اس وقت جڑے تھے جب مکی مسجد میں 2 صفیں ہوا کرتی تھی. حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ سے براہ راست تعلق رکھا انہوں نے. تو ٹرین میں آمنے سامنے بات چیت ہوئی, بندہ خودکش آپ کہہ سکتے ہیں لاہور میں ہی کیوں نہیں کر لی, کوئی حکمت ہوگی کہ بھئی کراچی جا کے مروں گا, بڑا شہر ہے, واللہ عالم, مجھے پوری ڈیٹیل معلوم نہیں ہے. جو مجھے واقعہ کی روح یاد رہ گئی. تو والد صاحب نے اس کو سمجھایا دین کیا ہے. وہ انہوں نے, جب آدمی انہیں پریشانی میں ہوتا ہے دین وین سمجھ میں نہیں آتا, کہتا ہے میرا ارادہ ہے بس جا کے میں مر جاؤں گا. ان کو والد صاحب نے کہا میرے کہنے پہ نا ایک دفعہ مکی مسجد چلے جاؤ. اس وقت مکی مسجد میں شب جمعہ ہوتا تھا. ایک دفعہ کہاں چلے جاؤ؟ مکی مسجد. ایک دفعہ مرنا ہی ہے نا, تو وہاں جا کے ایک ٹرائی کر لو, ایک رات جمعرات کی وہاں گزار, اس کے بعد مر جانا. اس نے کہا چلو بھائی مرتا کیا نہ کرتا. چلا گیا. والد صاحب گھر آ گئے. اب کوئی فون وون کا استعمال نہیں ہوتا تھا اس وقت, موبائل فون کے کوئی رابطہ ہو, ختم ہو گئی قصہ. والد صاحب کا ایڈریس اس نے لے لیا تھا. والد صاحب نے بتایا کئی مہینے کے بعد اس کا خط آیا کہ وہ ایک رات میری زندگی تبدیل کرنے کے لیے کافی. اس نے بتایا میں نے اتنی بڑی داڑھی رکھ لی ہے, جماعت میں 4 مہینے لگا دیے, اور مجھے جو سکون ملا ہے میں آپ کا شکر ادا نہیں کر سکتا. ایسے ایک نہیں ہے, ہزاروں لوگ ہیں, لاکھوں لوگ ہیں جن کی زندگی اللہ نے تبدیل کر دی. اور جو مذہب سے جتنا دور ہوگا, چاہے کتنا ہی پڑھا لکھا ہو, اندر کے آدمی کے ٹھیک ہونے کا تعلق پڑھا لکھا ہونے سے نہیں ہے, یہ ذہن میں رکھو. دیکھو رکشہ والا پڑھا لکھا نہیں ہوتا, لیکن عین ممکن ہے اندر سے ٹھیک ہو. ہوتے نہیں ہے لیکن ہو سکتا ہے کہ ٹھیک ہو. جس طرح سے ڈرائیونگ کرتے ہیں نا اس سے لگتا نہیں ہے, لیکن ہو سکتے ہیں. کل ہماری گاڑی کا شیشہ توڑ دیا رکشے والے نے, کیونکہ اس کا پچھلا شیشہ ہی نہیں تھا, اس کو نظر ہی نہیں آ رہا تھا پیچھے. اب یہ تو غلط ہے نا یار, تم شیشہ تو لگاؤ. پر پچھلے ہفتے ایک صاحب پیچھے بیٹھے ہوئے تھے, رکشے والے نے ایسے ٹن مارا رکشہ الٹ گیا, ان کی ٹانگ کٹ گئی, ٹوٹ گئی, جوان آدمی کی. تو رکشے والے ہوتے ہیں, بہت اچھے ہوتے ہیں. ہم نے بھی کبھی کبھار رکشے میں سفر کرنا ہوتا ہے, زیادہ آدمی نہیں کر سکتا, لیکن رکشے والا بھی بہت اچھا ہو سکتا ہے, حالانکہ پڑھا لکھا نہیں ہوتا. اور بہت ایجوکیٹڈ آدمی بھی 2 نمبر ہو سکتا ہے. ہماری اسمبلیوں میں جو لوگ پہنچے ہوئے ہیں یہ پڑھے لکھے ہیں, یہ جاہل ہیں پڑھے لکھے ہیں؟ پڑھے لکھے ہیں نا. تو آپ دیکھو نا ملک کا حشر کیا ہوا انہوں نے. جب سے پاکستان بنا ہے زیادہ تر پڑھے لکھے لوگ ہی اسمبلیوں میں جا رہے ہیں, زیادہ تر. میں بیان میں کچھ چیزیں بیان کروں گا تو لوگ کہیں گے مفتی صاحب لو بھائی آپ نے ہماری سیاست شروع کر دی ہے. آپ اگر کوئی چیز منگوائیں نا ایئرپورٹ سے رشوت دیے بغیر, آپ جائز کسٹم دیکھ کے بھی نہیں بہت دفعہ چھڑا سکتے, اتنا رلاتے ہیں آپ کو. سارے پڑھے لکھے, جو کسٹم میں آفیسر ہے تو پڑھا لکھا ہے. اب میں پورا واقعہ بتا دوں گا تو ہو سکتا ہے وہ آفیسر کہے یار مجھ سے آپ اپنی چیز لے لو یار, ٹھیک ہے نا, غلطی ہو گئی. میں پورا واقعہ نہیں بتا رہا, آدھا تو بتا ہی دیا ہے نا, آدھا تو بتا ہی دیا. تو آپ کسٹم دے کے بھی نہیں اپنی چیز چھڑا سکتے یار. اتنی ڈپریشن, اتنی ٹینشن دیتے ہیں بندے کو. جو لوگ بزنس کر رہے ہیں, اگر بزنس میں یہ رشوت کا ماحول ختم ہو جائے, کتنے سکون سے لوگ ایکسپورٹ کریں چیزوں کو, امپورٹ کریں, کیسی ہنسی خوشی زندگی گزرے گی کہ نہیں گزرے گی. ایک عذاب جان ہے. ابھی جو نسلہ ٹاور گرایا ہے نا, اس میں کیا ہوا ہے, جن گورنمنٹ کے آفیسرز نے پرمیشن دی ہے
کہ آپ یہاں بنا سکتے ہیں، قصور تو ان کا ہے نا، قصور تو ان کا ہے. 40 سال ہو جاتے ہیں، 30 سال ہو جاتے ہیں، لوگ رہ رہے ہیں ایک گھر میں، پوری زندگی ان کی وہاں گزر گئی، اور جناب عدالت سے نوٹس آتا ہے کہ غیر قانونی جگہ ہے. اور اب ایک آدمی جو فلیٹ خرید رہا ہے اسے کیا پتا کہ غیر، وہ تو سارے ڈاکومنٹ دیکھے گا. ڈاکومنٹیشن کا نظام اتنا پیچیدہ ہے کہ وہ ایک عام آدمی کی سمجھ میں ہی نہیں آتا کہ یہ ہے کیا. کہیں بھی چلے جاؤ نا اداروں میں، آپ دیکھو حال کیا ہے، اتنی پریشانیاں، اتنی پیچیدگیاں. تو یہ تو سارے پڑھے لکھے لوگ ہیں. تو اندر کا آدمی ٹھیک کرنا میرے بھائی یہ پڑھے لکھے لوگوں کا کام نہیں ہے. اندر سے ٹھیک ہونے کے لیے ضروری ہے کہ پیغمبروں کو فالو کرو. تو میں جو بات لے کے چلا تھا، وقت بھی پورا ہو گیا ہے، کیونکہ مجھے بھی اندر سے ٹھیک ہونے کے لیے کی بہت سخت ضرورت ہے نا، تاکہ ٹائم پہ بیان ختم کروں میں. تو میں نے یہ دعویٰ کبھی کیا ہی نہیں کہ میں پورا ٹھیک ہوں. میں تو آپ کو بتا رہا ہوں کہ اگر میں نے بھی اپنے آپ کو ٹھیک کروانا ہوگا تو بزرگوں سے ہی رابطہ کروں گا. میں بزرگ کے علاوہ ہمارے پاس کوئی آپشن نہیں ہے. سمجھتے ہو؟ کوئی آپشن نہیں ہے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اندر کے انسان کو ٹھیک کرنے کے لیے نا، دیکھو باہر کے پارٹ سے، یہ آپ کا ہاتھ ہے، آپ کی ٹانگیں، آپ کی آنکھیں، ناک، کان، یہ سارے باہر کے پارٹس. یہ قوتیں، آنکھ جب 6/6 ہو اس کا مطلب ہے بالکل صحیح ہے. کانوں میں ایک حد تک سننے کی صلاحیت ہو، اس سے زیادہ بڑھے گی تو بھی مر جائیں گے آپ. ہر چیز سن رہا ہے کان نا آپ کے، تو ذرا سا دھماکہ ہوگا آپ کو محسوس بہت زیادہ ہوگا، آپ کا دماغ ویسے ہی پھٹ جائے گا. تو جتنا اللہ نے سننے کی طاقت دی ہے اس میں کمی بھی نہیں آنی چاہیے اور اس میں اضافہ بھی نہیں ہونا چاہیے. ایسا ہی ہے کہ نہیں ہے؟ کیا خیال ہے بھائی؟ دانت میں اتنی طاقت ہے کہ لوہے بھی چبا رہے ہو آپ، تو خطرناک ہے آپ کے لیے، اس لیے کہ پھر آپ لوہا چبا کے کھا جاؤ گے، پیٹ تھوڑی برداشت کرے گا. یہ دانت اتنا ہی چبا سکتا ہے جتنا میدا آپ کا برداشت کر سکتا ہے، اس سے زیادہ دانت کو بھی اللہ نے صلاحیت نہیں دی ہے. تو ہر چیز کو اللہ نے خاص اعتدال کے ساتھ رکھا ہے. تو خوب سمجھ لے، اندر کے انسان کی بھی کچھ قوتیں ہیں جو محسوس ہوتی ہیں، نظر نہیں آتی. اندر کی قوتوں میں ایک قوت ہے خوف، ڈرنا، ایک قوت ہے محبت کرنا. تو یہ جو خوف ہے، خوف اس کو بھی مینٹین کرنے کی ضرورت ہے. کس سے ڈرنا ہے اور کتنا ڈرنا ہے. اگر اس کو بے لگام چھوڑ دو گے، جس سے نہیں ڈرنا اس سے بہت زیادہ ڈرے گا، جس سے ڈرنا ہے اس سے بالکل بھی نہیں ڈرے گا. جیسے بچہ جو ہے نا، بچہ، آپ چھوٹا بچہ جو ناسمجھ ہوتا ہے اس کے سامنے شیر لا کے بٹھا دو، عین ممکن ہے وہ نہ ڈرے، اس کو پتہ ہی نہیں کہ یہ ہے کیا. سمجھ رہے؟ عین ممکن ہے کہ وہ نہ ڈرے. اور آپ اس کے سامنے ایک موم بتی رکھ دو یا کوئی ڈراؤنی سی چیز لا کے رکھ دو، ہو سکتا ہے وہ ڈر جائے، حالانکہ وہ کھلونا ہے، وہ ڈرنے کی چیز نہیں ہے. تو بچے کو آہستہ آہستہ سمجھایا جاتا ہے کہ اس سے ڈرنا چاہیے اور اس سے نہیں ڈرنا. اچھا، جانوروں میں یہ آٹومیٹک ہے. مرغی کا ایک دن کا چوزا ہوگا، بلی کو دیکھ کے ڈرے گا، بچہ بلی کو دیکھ کے نہیں ڈرے گا. جب وہ دیکھے تھوڑا بڑا ہو جائے گا نا، سمجھدار، پھر ڈرنا شروع کرے گا، ورنہ نہیں ڈرتا وہ، حالانکہ وہ نقصان پہنچا سکتی ہے اس کو. ہماری چھوٹی بچی ہے، اس کو بلی کا نہیں پتا تھا نا کہ بلی بھی مار سکتی ہے. اس نے بلی کو اٹھا کے ایسے ایسے یوں کر کے، ابے ہم نے کہا بھائی اس نے، بلی بھی گھنی بن گیا نا بڑے آرام سے. ہم نے کہا تو بلی انجوائے کر رہی ہے، ورنہ ہم یہ پنگا بلی سے نہیں لے سکتے. تو بلی نے سمجھا کہ شاید یہ مجھے جھولے دلا رہی ہے. لیکن ماں باپ بچاتے ہیں نا بھائی، مار دے گی پنجا ونجت، غصہ آ گیا، بچوں کو نہیں ہوش ہوتا. تو خوب سمجھ لیں، اندر کا خوف کس سے کتنا ہو اس کو لگام دینے کی ضرورت ہے. اگر یہ بھی آپ مینٹین نہیں رکھتے ہو، یہ بھی ہمیں شریعت نے بتایا کس سے ڈرنا ہے اور کتنا ڈرنا ہے، کس سے زیادہ ڈرنا ہے اور کس سے کم ڈرنا ہے. تو سب سے زیادہ شریعت نے بتایا کہ ڈرنا کس سے ہے؟ اللہ سے ڈرنا ہے. اور کتنا ڈرنا ہے؟ اتنا نہیں کہ خوف مسلط ہو جائے. اللہم اقسم لنا من خشیتک ما تحول به بیننا وبین معصیتک. اے اللہ، ہمارے دل میں اپنا اتنا خوف پیدا کر دے جو گناہ اور ہمارے درمیان رکاوٹ بن جائے. بس اس سے زیادہ خوف نہیں چاہیے. ایک خاتون نے مجھے واٹس ایپ پہ آڈیو بھیجی مسئلہ پوچھنے کے لیے کہ میں تصوف کے فلانی منزل پر ہوں، تو میں کوئی بزرگ تلاش کر رہی ہوں کہ مجھے
تصوف کی یہ والی منزل تک پہنچا دے, پتہ نہیں 17ویں منزل یا 16ویں منزل, سمجھ رہے ہیں بات کو, اور وہ کیفیات نہیں بن پا رہی اور وہ نہیں ہو رہا وغیرہ وغیرہ وغیرہ. کوئی بزرگ چاہیے مارکیٹ میں, ایسے بزرگ ان کے بقول شارٹ چل رہے ہیں. یہ تو میں اپنی تعبیر کر رہا ہوں, انہوں نے یہ شارٹ واٹ کا لفظ استعمال نہیں کیا. شادی شدہ خاتون ہیں, شوہر ہیں, بچے ہیں, تو میں مطمئن نہیں ہو پا رہی. میں چاہ رہی ہوں کہ یہ والی منزل اور پھر یہ تصوف میں پھر وہ جو پتہ نہیں کون کون سی تصوف کی اصطلاحات. میں نے ان کو جواب دیا, میں نے کہا آپ یہ سب کچھ اللہ کو راضی کرنے کے لیے کر رہی ہو؟ ہاں جی اللہ کو راضی کریں. میں نے کہا 5 ٹائم نماز پڑھیں, اللہ توفیق دے رات کو تہجد پڑھ لیں, 24 گھنٹے میں کم از کم ایک دفعہ اللہ کے سامنے لمبی دعا مانگنے کا معمول بنا لیں. غریبی بھی ہے, تہجد غریبی ہے, اور زیادہ نیک بننا ہے صبح شام کی تسبیحات, سمجھے, فجر کے بعد 100 دفعہ تیسرا کلمہ یا چوتھا کلمہ درود شریف استغفار, اور شام کو بھی. اور اپنے میاں کو کی شکر گزار بنیں, بچوں کی تربیت کی فکر کریں, اتنا صحت کے لیے بولو کافی. اور میں نے ان کو کہا کہ آپ تصوف کی کتابیں پڑھنا بند کر دیں, ورنہ آپ کی کھوپڑی اوپر سے کیا ہو جائے گی, آؤٹ ہو جائے گی. میں تصوف کا منکر نہیں ہوں. صوفیہ کرام جو پہلے مجاہدے کرواتے تھے نا, اس کا مقصد بھی یہی تھا. یہ چیزیں جب آدمی کتابیں پڑھ کے کرنا شروع کرتا ہے نا, یا ایسے لوگوں سے کہ مجھے ڈر تھا کیونکہ ایسا بزرگ نہ مل جائے ان کو کہیں وہ ان کو ایسے وظیفے بتا کے پتہ نہیں کون سی منزل پہ پہنچا دے. او بھائی, اپنے حدیث میں آتا ہے عورت جنت میں نہیں جا سکتی جس کا شوہر اس سے خوش نہیں. اپنے گھر کو فوکس کرو, اللہ کی یہ عبادت کافی ہے. اور عورتیں تو ویسے بھی دماغی طور پہ کمزور ہوتی ہیں, ان پہ زیادہ آپ بوجھ ڈالیں گے تو وہ تو بالکل سیٹنگ آؤٹ ہو جائے گی. تو حدیث میں آتا ہے اللہ سے اتنا خوف مانگ. اور میں نے کہا اگر کبھی کوئی گناہ ہو جائے, غلطی ہو جائے, تو اللہ سے گڑ گڑا کے توبہ کرو اور بھول جاؤ پھر اس کو. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھائی, اللہم اقسم لنا من خشیتک ما تحول به بیننا وبین معصیتک. اے اللہ اتنا خوف چاہیے ہمیں کہ جو ہمارے اور گناہ کے درمیان رکاوٹ. آج اتنا خوف بھی نہیں ہے, اور جس میں ہے وہ وہمی بن جاتا ہے. اس خوف کو بھی اعتدال پہ لانے کی ضرورت ہے. یہ ساری چیزیں نا انسان کو کے دماغ کو مینٹین رکھنے کے لیے, جیسے گاڑی کی سروس ہوتی ہے, آئل چیک کیا جاتا ہے, بائکوں کی سروس ہوتی ہے, ٹیوننگ ہوتی ہے, اسی طرح انسان کی بھی سروس اور ٹیوننگ کی ضرورت ہے. اس میں خوف اتنا ہے یا نہیں ہے, یہ بزرگ کرتے ہیں, یہ ڈاکٹر نہیں کرتے. اب دیکھو, ان ڈاکٹر نے شوہر سے طلاق کا مشورہ دے دیا, تو کیا مطلب, اللہ کا خوف پیدا ہونا یہ چاہیے. اس عورت کو کہو کہ اللہ کا خوف پیدا کرو اپنے اندر. یہ جو تم ناشکری کر رہی ہو نا, شوہر اگر بیسک حقوق ادا کر رہا ہے اور عورت اس سے خلا مانگتی ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ عورت جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گی, جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گی. تو خدا کا خوف اپنے اندر پیدا کرنے کی ضرورت ہے, اور یہ خوف تمام خوفوں پہ مسلط ہو. اور اگر یہ ابھی سمجھ میں نہیں آیا تو مرنے کے بعد سمجھ میں آ جائے گا یہ, لیکن اس وقت اللہ کا عذاب نظر آئے گا, اس وقت خوف کا فائدہ نہیں ہوگا. تو محبت کتنی پیدا کرنی ہے, خوف کتنا پیدا کرنا ہے, لالچ کتنی پیدا کرنی ہے, ہرس کتنی پیدا کرنی ہے, طمع کتنی ہونی چاہیے, یہ ساری چیزیں پیغمبر بتاتے ہیں کہ اس میں اعتدال کیا ہے. کیونکہ وقت مکمل ہو چکا ہے, یہ ٹاپک ابھی بہت زیادہ باقی ہے, تو پھر موقع ملا اگلے ہفتے اس کو لے کے انشاءاللہ چلیں گے کہ یہ تمام چیزیں کیسے مینیج ہوتی ہیں اور کیسے اپنے اندر پیدا کی جاتی ہیں. خوف پیدا کیسے ہوگا, سمجھتے ہیں کہ نہیں سمجھتے؟ محبت کیسے پیدا ہوگی, خوف کیسے پیدا ہوگا, کس سے محبت کرنی ہے, کتنی کرنی ہے, یہ تمام چیزوں میں انسان کو تربیت کی ضرورت ہوتی ہے. اور جب تک یہ ساری چیزیں اعتدال پہ نہیں آتی, انسان کو سکون کبھی بھی نہیں, وہ اندر سے بگڑا ہوا ہوتا ہے. تو جب بگڑا ہوا ہے تو جیسے اوپر سے بگڑے ہوا ہو تو سکون ملتا ہے. آپ کی آنکھ میں تکلیف ہو, آپ کے گھٹنے میں تکلیف ہو, آپ کی شوگر اپ اینڈ ڈاؤن ہو رہی ہے تو سکون میں ہوگے. تو ایسے ہی میرے بھائی, اندر کا انسان اگر اوپر نیچے کلابازیاں کھا رہا ہے اور اس کی اندر کی قوتیں ان میں اعتدال نہیں ہے, تو اندر کا انسان بھی انسان کا بچہ نہیں بن سکتا اور اس کو سکون نہیں, بلکہ زیادہ بے سکون ہوگا. اللہ تعالی ہمیں پیغمبروں کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا